جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے، ہم جسٹس سسٹم کی تو بات کر رہے ہیں محمل، لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم تھوڑا سا پہلے جائیں تو 2009 کا غالباً یہ کیس ہے، تب بھی یہی دیکھا گیا کہ کن مقاصد کے لیے یہ تو ہم بہتر نہیں جانتے، لیکن بادی نظر میں ایسے ہی لگتا ہے شاید پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ابھی بھی ہم نیب کے اوپر الزام لگاتے ہیں، 2009 میں بھی اسی طرح سے اوپوننٹس نے کیس بنایا اور آج 2020 میں اس کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں لینا، اس میں نا دو تین چیزیں ہیں۔ ایک پہلی چیز تو جس طرح بابر نے بات کی بھی، افتخار چودھری صاحب نے یہ کیس لگایا اور انہوں نے نیب نے تو اس وقت ایکچولی کہا جی ہماری تو تیاری مکمل نہیں ہے، وقت لگے گا اس کی وہ ریفرنس کا کیس بنانے میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی بنائے، انہوں نے انسٹرکٹ کر دیا کہ یہ فائل کیا جائے، تو پھر ظاہری بات ہے جیسے آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں، وہ چیز ہوئی۔ اچھا پھر ایک اور بات یہ اسٹارٹ ہو گئی کہ یہ 22 ارب کا کوئی کیس ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی اگر تحقیق کی جائے تو 18 ارب روپے تھے جو کہ ان آر پی پیز کو ایڈوانس میں دیے تھے، جو کہ بعد میں انہوں نے بائی دا وے واپس بھی کیے اور بلکہ وہ پے آرڈر انہوں نے واپس کیا، پھر اس کے اوپر شاید سپریم کورٹ نے کہا کہ 14% انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی واپس کرو، تو وہ بھی کیا گیا، لیکن بعد میں اس کے خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑا کہ یہ کار کے اور یہ ریکو دیکھ اور اس طرح کی جو مزید اس طرح کے کیسز ہیں جس پہ سپریم کورٹ نے خود سو موٹو لیا یا وہ بند کر دیے وہ پروجیکٹ، اس کے اوپر ہمیں بلینز آف ڈالرز کی پینلٹیز پاکستان کی حکومت کو دینی پڑی ہیں یا انہیں پڑی ہیں۔ اچھا اب اس کے اندر بھی میں نے جس طرح پہلے کہا دو تین چیزیں، پہلے انہوں نے کہا مس یوز آف اتھارٹی، وہ اس وقت منسٹر تھے، دیکھیں خالی منسٹر اتنی بڑی جو چیز ہوتی ہے نا اس کی ڈیسیجن ہی نہیں سکتا، یہ سارے پروجیکٹس مشرف دور کے پائپ لائن میں تھے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آگے کیوں نہیں بڑھ سکے، کیونکہ وہ 7% ایڈوانس تو دینا تھا، لیٹر آف کریڈٹ جو بینکس سے لینا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ وہ کافی مہنگا پڑ رہا تھا، تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور خاص طور پہ جو شوکت ترین صاحب جو اس وقت فائنانس منسٹر تھے انہوں نے ECC کی ہدایت کی، انہوں نے یہ کہا کہ 7 سے 14% آپ ایڈوانس کر دیں تاکہ لیٹر آف کریڈٹ نہ ہمیں دینا پڑے، پاکستان کے ایکسچیکر کو نقصان نہ ہو، نقصان سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر یہ ایڈوانس جو ہے دیا گیا، کیونکہ بجلی کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا اس وقت، اس کو بھی ایک حل کرنا تھا، اسٹاپ کیپ ایک ارینجمنٹ کی صحیح تھی نہیں یہ تو آپ ڈیسائیڈ کر سکتے، لیکن کیا ہوا اس کیس کی وجہ سے راجہ صاحب کی ریپوٹیشن برباد ہوئی، آپ کو پتہ ہے ان کو کن القاب کے ساتھ جو ہے اپوزیشن کے لوگوں نے اور میڈیا کے لوگوں نے ان کو ایک دے دیا گیا ٹیگ دے دیا گیا جو کہ بڑا ہی ڈیروگیٹری تھا۔ آج بھی میں آپ کو یہ کہوں کہ نیب کا جو مقصد ہے دیکھیے وہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نیب کا مقصد وہ ریپوٹیشن برباد کرنا ہے، احتساب کرنا نہیں ہے، اگر احتساب کرنا ہوتا تو آج احسن اقبال صاحب نے پوچھا کہ میرے پہ مجھے جو اتنی دیر جیل میں رکھا ہے تو میرے اوپر کیس کدھر ہے، یہ بات بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے بھٹی صاحب، محمل جو کہہ رہی ہیں کہ اس سے عیاں ہوتا ہے کہ نیب کا مقصد شاید صرف لوگوں کی ساکھ متاثر کرنا ہے، ایکچولی کیس کو پروب کرنا نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بابر صاحب کا شکریہ کہ وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے درمیان میں لے آتے ہیں اور اللہ انہیں خوش رکھے، یعنی پہلے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، مس کر رہے ہیں پہلے تو لفٹ ہی نہیں کراتے، پہلے تو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، اب چھوڑتے ہی نہیں ہیں، جو بھی ذکر ہو مجھ میں لے، اور آج تو بے نظیر صاحبہ نے بھی مجھے کہا ہے کہ 10 بھٹی واٹس ایپ گروپ کی ہندے نے، کسی دن بتا دوں گا، آج رہنے میں نے کہا ہے یہ کون سا واٹس ایپ گروپ ہے جہاں سے میسج آتا ہے اور پھر سب ٹویٹس ہو جاتی ہیں ایک ساتھ ہی، وہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہمیں بھی ایڈ کرائیں بھٹی صاحب، ہمیں ایڈ کرائیں اس میں۔ نہیں میں نے ایڈ نہیں میں کر دوں گا ایڈ، ان کے بغیر مرضی کے کر دوں گا ایڈ تاکہ ان کو بھی بر وقت ٹویٹ ملا کریں۔ اچھا پہلی بات یہ کہ سائی وال رینٹل پاور کیس، راجہ پرویز اشرف سمیت 10 ملزمان تھے، اختیارات کا ناجائز استعمال، قومی خزانے کو نقصان پہنچانا، 22 ارب مالیت کے یہ رینٹل پاور منصوبوں میں 11 ریفرنسز تھے جو دائر کیے گئے۔ 2014 میں آپ اندازہ کریں 2014 میں ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی، شوکت ترین اور اسماعیل قریشی صاحب نے اس میں بریت کی درخواست بھی دی تھی جو مسترد ہو گئی تھی، اور رواں سال جنوری میں نیب قوانین میں ایک تبدیلی سرکار ترمیم لائی آرڈیننس جس میں تاجروں بیوروکریٹس کو چھوٹ ملی اور پبلک آفس ہولڈرز کو بھی ریلیف ملا۔ راجہ پرویز اشرف صاحب نے درخواست دی کہ حالیہ ترمیم کے بعد ان پر یہ کیس نہیں بنتا، اور انہیں وہ جواب دیا گیا کہ ترمیم کا اطلاق پہلے سے دائر کیسز پر نہیں ہے۔ راجہ صاحب نے اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ نئی ترمیمی آرڈیننس کے بعد ان کے خلاف بے قاعدگیوں کا ٹرائل نہیں ہو سکتا اور لہٰذا وہ بری ہو گئے، عدالت نے کہا قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچا۔ اب یہ چھوڑ دیں، یہ بحث میں چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ
اس ترمیمی آرڈیننس کا کرشمہ ہے یا راجہ صاحب کا اپنی ذاتی محنت ہے؟ یہ اب لیکن یہ ضرور ہے کہ اب تاجر، بیوروکریٹس، پبلک آفس ہولڈرز الحمدللہ بہت سارے اس میں سے ایک پتلی گلی یا ایک چور دروازہ کھل گیا ہے، اس میں سے نکلتے جائیں گے۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ سوال اس سالوں کی بدنامی کا ذمہ دار کون ہے، میں یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ اس ملک کی بھی ایک ساکھ تھی، اس ملک کے جن کاموں کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، لایا گیا تھا، کیا یہ وہی کام کر رہے تھے؟ 35 والیمز، 10 والیمز، پنامے، اقامے اور اپنے ادارے اور اپنے جو بزنس اور اس ملک کے ادارے تباہ و بربادی ہوئی پڑی ہے۔ کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دیں جو اس میں ہو پروفٹ میں ہو، کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو پروفٹ میں ہو، اللہ کے فضل سے کوئی ایک ادارہ پرافٹ نہیں۔ کتنا قرضہ، کتنا سود۔ میں مظہر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت سارے کیسز بنائے جاتے ہیں، بابر صاحب سے بھی ایگری کرتا ہوں، اکراس دا بورڈ نہیں ہے احتساب، نیب میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جھوٹے بھی بنتے ہیں، سچے بھی بنتے ہیں، لیکن اس خدا کے لیے اس پاکستان جس کا نام تھا، یہ کل اسامہ شہید، پرسوں پائلٹ مشکوک، آج یہ احتساب، کوئی اس کا بھی کوئی کر لیں، اس کی بھی ساکھ تھی، یہ اس طرح چلا تھا، یہ اس طرح وہ اس ملک کے نظام تھا، یہ اس طرح ہم یتیم مسکین تھے، کسی کو صاحب پانی نہیں مل رہا، کسی کو ٹیکہ دوائی نہیں مل رہی، کسی کو کچھ نہیں مل رہا۔ راجہ پرویز اشرف تے گیلانی صاحب تے زرداری صاحب تے بلاول صاحب تے نواز شریف صاحب بھاگ لگے رہن، کوئی ایون فیلڈ، کوئی سرے محل، کوئی کچھ منی ٹریل ہے، کوئی نہیں لگے ہوئے ہیں، کچھ سارے ہی بے گناہ ہیں، سب بھی بے قصور ہیں۔ یہ انتقام نیب ہی لے رہا ہے ساروں سے، یہ برا نیب ہی ہے۔ سوال پہ آ جائیں جی سر، چھوڑیں، یہ تو میرا مسئلہ ہے جس میں میں رلتا رہتا ہوں، باقی کا مسئلہ چھوڑیں۔ یہ اچھا یہ اس میں کون ہے انوالو؟ راجہ صاحب خود انوالو ہیں جنہوں نے اس طرح کے مشکوک منصوبے لگائے جس پر 11 ریفرنسز بڑھے۔ یہ نظام ہے جس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس میں کوئی یہاں تک بات کیوں پہنچتی ہے وہ انوالو نہیں ہے۔ ثاقب نثار آج برے ہیں کیونکہ وہ جا چکے ہیں، افتخار چودھری صاحب برے ہیں کیونکہ وہ جا چکے ہیں، کچھ غلطیاں بھی کی پی کے ایل آئی جیسے اور سٹیل مل، لیکن باقی ساری بھی ان کی جھولیوں میں ڈال دو، سب برے ہیں، وہ بڑے برائی کے منبع ہیں بس۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ نیب انتقامی یہ برا ہے جو بڑوں سے سوال پوچھتا ہے، ان ہمارے فیورٹ سے سوال پوچھتا ہے۔ آگے آ جائیں، پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی اور خورشید صاحب برے ہیں۔ پھر آخری جملہ ہے، مجھے پتا ہے میڈم شیخ، میں آخری لمحوں پہ پہنچ گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی خورشید صاحب برے ہیں جنہوں نے چیئرمین لگایا۔ پھر پی پی اور نون لیگ بری ہیں، یہ قصوروار ہیں جو 3 باریاں لے گی، جنہوں نے نیب ختم کرنا تھا، جن کی مساق جمہوریت میں نیب تھا، جنہوں نے نیب میں قوانین میں ترمیم لانی تھی، کالے قوانین بدلنے تھے، اس نیب کو صحیح رستے پہ ڈالنا تھا، وہ نہیں۔ اچھا پھر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جنہوں نے اس کو اپروول دی۔ ہم بھٹی صاحب کی بات مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے سیریس کیسز سب کچھ، لیکن ہم بھی یہی چاہتے ہیں جو بھٹی صاحب چاہتے ہیں۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نیب صحیح طرح سے پروب کرے اور ثبوت لے کے آئے اور پھر منطقی انجام تک پہنچائے؟ جب اتنے سالوں بعد بھی بری ذمہی کر دینا ہے آپ نے تو پھر فائدہ کیا؟ علینا، یہ میرے خیال سے ایک اور کیس ہے جو نیب کامیابی سے چلا نہیں سکی، اور یہ جو لسٹ ہے نا اس قسم کے کیسز کی، وہ اتنی بڑھ گئی ہے، ہم اس شو پہ اتنی دفعہ اس قسم کے کیسز کی بات کر چکے ہیں۔ اچھا اگر آپ نیب کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے ایک لسٹ میگا کرپشن کیسز کی، اس میں زیادہ تر سیاستدانوں کے خلاف کیسز ہیں، میگا کرپشن کیسز، اس میں 180 کیسز ہیں میگا کرپٹ کیسز۔ اس کو آپ اچھا یہ تو چلے 2009 کا کیس تھا جو پرویز اشرف کے خلاف تھا، لیکن اس پہ کیسز ہیں 2001 سے 2000 سے، اتنے پرانے کیسز ہیں۔ اچھا اس لسٹ میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے کیسز ہیں جس میں سزا ہوئی ہے، مطلب کنوکشن ہوئی ہے، صرف 4 کیسز ہیں۔ 180 کیسز میں سے صرف 4 کیسز ہیں جس میں کنوکشن ہوئی ہے، اور نیب کہتی ہے کہ ہمارا کنوکشن ریٹ ہے 70%۔ تو کدھر ہو رہی ہے کنوکشن؟ کون سے کیسز ہیں جو نیب کامیابی سے عدالت میں چلا پا رہی ہے یا عدالت اٹھا کے اس کو باہر نہیں پھینکتی؟ ہم اتنی دفعہ اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ دیکھیں پرویز اشرف صاحب کیا کریں گے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کی اخلاقی جیت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو عدالت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، ایک ڈیفیمیشن لا سوٹ فائل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا تو حکومت نے ہے۔
جو سیاسی جماعت ابھی حکومت میں ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے نیب کے ساتھ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, گو کہ ہمارے تمام اینالسٹ کی ایک رائے, لیکن جیسے کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یہ ابھی تک کوئی ہمیں نہیں بتا پایا کہ یہ جو اتنی زیادہ ڈیلے ہوئی ہے اور ساکھ متاثر ہوئی ہے راجہ صاحب کی, کون پاکستان میں کون, ابھی بختی صاحب نے اتنی لمبی فہرست دی, کون نہیں کہتا کہ آپ کرپٹ لوگوں کو سزا نہ دیں؟ کس نے روکا ہے؟ جن 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 لوگوں کی انہوں نے نشاندہی کی, آخر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی؟ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نیب بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے, فلاں بھی اچھا کام کر رہا ہے, میں تو ترس گیا ہوں سزائیں سننے کو, میں تو ترس گیا ہوں وہ ساری دولت کو واپس لانے کو جس کے دعوے کیے جاتے ہیں. بالکل صحیح آپ بات کریں, ہم سب کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی مظہر صاحب, لیکن لائک آئی سیڈ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جتنی آپ دیر لگاتے جائیں گے لوگوں کا نظام انصاف کے اوپر سے اعتبار اٹھتا جائے گا. اسی نوٹ پر ہم پروگرام کلوز کریں گے. اللہ حافظ.